السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 12ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ کلاس آپ لوگ جو ہیں آپ کو اسکرین کے اوپر اپنی اسلامیات کی کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح ہے۔ اور آج میں آپ کو جو ہے کتاب میں چوتھا کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھاؤں گی، وہ یاد کرواؤں گی اور اس کا ترجمہ آپ کو لکھواؤں گی، صحیح ہے۔ کتاب میں صفحہ نمبر 6 پیج نمبر 6 جو ہے صفحہ نمبر 6 اور پیج نمبر 6 اور صفحہ نمبر 6، صحیح ہے بیٹا۔ یہ آپ کی کتاب میں ہے، یہ آپ جو ہے صفحہ نمبر 6 کھولیں گے۔ اس میں چوتھا کلمہ توحید کا مطلب ہے اکیلا۔ توحید مانے اکیلا، ایک، صحیح ہے بیٹا۔ چوتھا کلمہ جو ہے وہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی، صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان 6 کلمے مانتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا، چوتھا۔ اب آج آپ کی کتاب میں جو کلمہ ہے کلاس 3 کی اسلامی کتاب میں وہ چوتھا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ توحید، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر یہ چوتھا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، صحیح ہے۔ سب بچوں کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم آج پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ نے میرے بات جو ہے اس کو ریپیٹ کر کے یاد کرنا ہے، صحیح ہے۔ چوتھا کلمہ توحید مانے اکیلا، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کلمے کو میں آپ کو اب یاد کرواؤں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، صحیح ہے۔ یہ ہے چوتھا کلمہ۔ اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کلمہ توحید مانے اکیلا، صحیح ہے۔ لا الہ، لام الف زبر لا، الف زیر اے، لام ہے الف زبر لا، الہ، لا الہ، الف لام لام الف زبر لا، الف لام لام ہے پیش ہو، اللہ، لا الہ الا ہو، واہ ہے واہ، دال الف زبر دا ہے پیش ہو، وعدہ، لام الف زبر لا، وعدہ لا، شین زبر شا، رے یہ ری، شریک، کاف زبر کا، شریکا، لہو، لام زبر لا ہے پیش ہو، لہو، لام زبر لا ہے، لام پیش ہل، لہل، میم لام پیش مل، کاف پیش کو، ملکو، واو زبر وا، لام زبر لا ہے پیش ہو، لہل، واو زبر وا، لام زبر لا، ولہو، ولا ہے، لام پیش ہل، ولہل ہے، میم ہم، ولہ الحم، دال وا پیش دو، ولہ الحمد، یہ پیش یو ہے، یہ زہی، یوہی، واو زبر وا، یوہی وا، یہ پیش یو، میم یہ می، یومی، تے پیش تو، یومی تو، واو زبر وا، ہے پیش ہو، واو زبر وا، واہوا، ہے یہ ہئی، یہ دو پیش یون، حیون، لام الف زبر لا، حیون، لا، یہ الف زبر یا، میم وا پیش مو، یا مو، تے پیش تو، یا مو تو، ابدن، الف زبر آ، بے زبر با، ابا، دال
الف دو زبردن ابدن، الف زبر آ، بے الف زبر با ابا، دال الف توئیں بنا ہوا ہے تو ابدا پڑھیں گے اس کو، ابدن ابدا، زال واو پہ زال واو لام ذل، جیم زبر جا، لام الف زبر لا، جلالہ جلالہ، ذل جلالے، ذل جلا، لام ذلے، ذل جلالے، واو لام ول ول، الف کاف اک ول اک، ریل زبر را و اکرا، میم ساکن، میم زیر میں توئیں بنی ہوئی ہے تو ول اکرام، ذل جلالے ول اکرام، بے زیر یہ، بے زیر بے، یہ زبر یا بے یا، دال زیر دے، ہے لام زیر ہل، بے یا دے ہل، خے یہ خے، رے کے اوپر پیش بنا ہوا ہے لیکن توئیں بنی ہوئی ہے تو اس کو ساکن پڑھیں گے، خیر، بے یا دی ہل خیر، واو زبر وا، ہے پیش ہو واہو، واو زبر وا واہو وا، این الف زبر آ، لام الف زبر لا الا، واہو وا الا، کاف پیش کل، کاف لام پیش کل، لام زیر لے کلے، شین یہ حمزہ دو زیر ان، شین، قاف زبر قا، دال یہ زیر دی قدی، رے پیش رو اور توئیں بنی ہے قدیر، وہو اللہ کل شین قدیر۔ صحیح ہے، اب ہم اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ابھی میں نے آپ کو ہجے کر کے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدیہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح ہے بیٹا، یہ آپ نے چوتھا کلمے کو یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھا کلمہ یاد کرنا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو لکھواؤں گی، بورڈ کے اوپر میں لکھواؤں گی، آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ صحیح ہے، آپ میرے ساتھ یہ ترجمہ لکھیں گے، ترجمے کی ہیڈنگ ہم اوپر ڈالیں گے۔ پہلے آپ سوال لکھیں گے، چوتھا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، اکیلا۔ صحیح ہے، پھر اس کے بعد ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ترجمہ ہم لکھیں گے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کسی کی بادشاہی ہے اور اس کی تمام تعریف ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے
ہے کبھی بھی مرے گا نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح ہے بیٹا، یہ جو ہے چوتھے کلمے کا ترجمہ ہے۔ اب میں اس کو ایک دفعہ آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ صحیح ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یعنی وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی اس کے کاموں میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اس جیسے کام اس دنیا کو بنانے کا، تمام دنیا کو جو ہے کائنات کو بنا کر اس میں لوگوں کو بنانا، مخلوقات کو بنانا، چیزوں کو بنانا، اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ پوری اس دنیا کا بادشاہ وہی ہے، اور اسی کی تمام تعریف ہے، اور اسی نے بنایا ہے، اسی کی تعریف ہے۔ یہ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے کسی کو بھی، انسان کو، جانور کو، جنوں کو، فرشتوں کو، اور وہی اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی بھی مرے گا نہیں۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بہتری اسی کے ہاتھ میں، دنیا میں جو بھی بہتری ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمام کام کرنے والا وہی ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ یہ اس چوتھے کلمے کا ترجمہ ہے۔ صحیح ہے بیٹا، اس کو آپ جو ہے اچھی سی رائٹنگ میں آپ لکھیں جلدی جلدی۔ اس کو میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں۔ صحیح ہے، آپ کی سمجھ میں جلدی میں نہیں آیا ہوگا، میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتی ہوں۔ صحیح ہے، ترجمہ: چوتھا کلمہ توحید، معنی اکیلا۔ صحیح ہے، یہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی، چوتھا کلمہ توحید، معنی اکیلا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، وہ ہوتا ہے معبود۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، جانور دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، فرشتے دنیا میں جو ہے کروڑوں کے قریب ہیں۔ اس طرح جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بہت ساری ہے اس جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے کاموں میں اس نے دنیا بنائی، اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، ہوا چلائی، دریا میں پانی بہایا، اس کے ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی بادشاہی ہے، وہ بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، اور اس کی تمام تعریف ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، پہاڑ دیکھو، ہوا کو محسوس کرو، پھول کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، چیزوں کو دیکھو، تتلی کو دیکھو، مچھلی کو دیکھو، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی زندہ کرتا ہے
کسی بھی جاندار کو وہی اس کو مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ خود جو خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ کبھی بھی مرے گا نہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئی، وہ کبھی بھی مرے گا نہیں، وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ اس کی بہت عظمت ہے، اس کی بہت عزت ہے، اور وہ بزرگی والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بزرگ ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں۔ دنیا میں جو بھی بہتر کام ہوتے ہیں، جو بھی بہتری ہوتی ہے، جو بھی اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی کے ہاتھ میں، وہ چاہتا ہے تو ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے وہ جیسا کر دے، جس طرح چاہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ وہ جو ہے ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ جس چیز کو جیسے کہے گا وہ چیز ویسی ہی ہو جائے گی، تو ہر چیز پر وہ قادر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کا چوتھا کلمہ توحید جو ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے، اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو لیکچر کے ساتھ میں یہ بھی دے دوں گی، صحیح ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آج کی ڈائری لکھواؤں گی، آپ کی ڈائری کے نیکسٹ کلاس میں میں آپ کا ٹیسٹ لینے لگی ہوں، صحیح ہے۔ اور میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ جو ہے شروع میں لکھوایا تھا، تو آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور اس ترجمے کا میں اگلی اسلامیت کی کلاس میں اس کا ٹیسٹ لوں گی، صحیح ہے بیٹا، بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ کو ڈائری لکھوا رہی ہوں، اور ڈائری میں کیا کرواؤں گی، آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد والا جو آپ کا کام تھا، جو میں نے آپ کو شروع میں جب کلاسز شروع ہوئی تھی، دو یا تین لیکچر میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھوایا تھا، وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا میں آپ کی اگلی کلاس میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی، صحیح ہے۔ اب میں ڈائری لکھوا رہی ہوں، صحیح بیٹا۔ ڈائری میں نے کیا لکھوائی ہے آپ کو، سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کرنا ہے، جمعرات کو ٹیسٹ ہوگا، صحیح ہے بیٹا۔ یہ آپ کی جو ہے آج کی اسلامیت کی ڈائری ہے، اور اس ڈائری کو آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اور چوتھے کلمے توحید کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو لکھنے کے بعد اسکرین شاٹ مجھے آپ بھیجیں گے تاکہ میں اس کو چیک کر لوں گی ترجمے کو، اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کا میں جمعرات کو لوں گی، یا جب بھی نیکسٹ کلاس ہوگی۔ اگر جمعرات کو جو ہے وہ عید کی ہالیڈیز ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ کا جو کلاس ہوگی اسلامیت کی اگلے ٹیوزڈے کو ہوگی، اگلے منگل کو ہوگی، تو جب آپ کی کلاس ہوگی تو میں اس میں جو ہے آپ کا ٹیسٹ لوں گی، صحیح ہے۔ بلکہ جمعرات کے بجائے منگل کو کر دیتی ہوں، میں اگلے منگل کو میں آپ کا جو ہے سورہ اخلاص کا ٹیسٹ لوں گی۔
اوکے بیٹا، آپ کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کرنا ہے، منگل کو ٹیسٹ ہوگا. ایک کل منگل ہے، یعنی کہ آج جس دن یہ لیکچر میں آپ کام کریں گے اس دن منگل ہے. اگلے منگل کو اس کا میں سورہ اخلاص کا ترجمے کا ٹیسٹ لوں گی. صحیح ہے بیٹا. یہاں پہ آپ کا جو ہے اسلامیت کا 12واں لیکچر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.